آج کا انسان جگہ جگہ سکون کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، ایسا کیوں؟ جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب اس حوالے سے یوں رہنمائی فرماتے ہیں: انسان جسم و روح کا مجموعہ ہے۔ جسم و روح کی طرح اس کے اندر دو بہت اہم لطائف بھی ہیں۔ نمبر 1 قلب، نمبر 2 نفس۔ جب ہم نفس کی ماننے لگتے ہیں تو ہمارا قلب یا ضمیر ہمیں جینے نہیں دیتا، ہمیں سوئی جب ہوتا رہتا ہے کہ یہ صحیح راستہ نہیں ہے۔ جب کسی شخص کے اندر دو رخ پر ہوائیں بیک وقت چلیں گی تو اس کے کپڑے بھی اڑیں گے اور ان ہواؤں سے آوازیں بھی پیدا ہوں گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہوائی جہاز لینڈ کرتا ہے تو لینڈ کرنے کے 8 منٹ تک اس کے انجن بہت شور کرنے لگتے ہیں، 8 منٹ بعد خاموش ہو جاتے ہیں۔ انجن کا اصول یہ ہے کہ وہ اپنے سامنے سے ہوا کو سک کرتا ہے اور ٹیل سے ہوا کمپریس ہو کر بڑے پریشر سے باہر نکل جاتی ہے، جسے تھرسٹ کہتے ہیں۔ لیکن جب جہاز لینڈ کر رہا ہوتا ہے تو 150، 160 یا 180 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتے ہوئے رن وے کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اس تیز رفتاری پر بریک ڈائریکٹلی اپلائی کر دی جائے تو بریکس اتنی ہیٹ اپ ہو جائیں گی کہ آگ لگ جائے گی۔ اس لیے ہم جہاز کو روکنے کے لیے انجن سے مدد لیتے ہیں، اور انجن کے اصول یعنی منہ سے ہوا لینا اور ٹیل سے کمپریس کر کے نکالنا، اس کو ریورس تھرسٹ دے دیتے ہیں۔ یوں ہوا ٹیل سے نکلنے کے بجائے سامنے سے نکلنے لگتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جہاز رکنے لگتا ہے اور اس کی سپیڈ بھی ٹوٹ جاتی ہے، لیکن شور بے تحاشا پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان کے اندر دو مخالف ہوائیں بیک وقت چلتی ہیں تو انسان ڈگمگانے بھی لگتا ہے اور بے سکونی کی شکل میں اس کے اندر شور بھی پیدا ہونے لگتا ہے۔ اگر ہم قلب یا ضمیر کی آواز سنتے رہیں تو پرسکون حالت میں رہتے ہیں۔ آپ نے فقیر کو ہمیشہ پرسکون اور خوش دیکھا ہوگا، حالانکہ نہ اس کے پاس پہننے کو پورا کپڑا، نہ کھانے کو مناسب غذا اور نہ رہنے کو پوری چھت۔ لیکن اس سب کے باوجود فقیر خوش اس لیے رہتا ہے کیونکہ وہ اپنے ضمیر یعنی قلب کی آواز پر دھیان دیتا ہے۔ وہ زندگی اس طرح گزارتا ہے جس طرح رب نے حکم دیا ہے۔ وہ آگے بڑھنے کے لیے نہ ایلبو کا استعمال کرتا ہے، نہ ہرس میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دل میں کبھی رب نہیں رہتا جہاں کینہ، ہرس، غرض، لالچ، نفرت، بغض، حسد، انتقام اور غصہ رہتا ہے۔ اس لیے دل کو ایسی آلائشوں سے پاک کر لینا چاہیے تاکہ وہاں رب رہ سکے، اور جہاں رب رہے گا وہاں بہت سکون ہوگا۔ حوالہ: کتاب نوائے فقیر، پیج 82-81۔